طیب جزائری صاحب کا نام سنا ہوگا نا, ابھی راستے میں پڑھے تھے طیب آقا جزائری. ایک بات بتائیں آپ, دعا قبول کروانا ہے نا سب سے بڑھیا کام ہے. جناب عباس کی طرف سے, ان کی والدہ ہے نا, 100 صلوات پڑھو اور ہدیہ کرو جناب ام البنین کو. کئی جگہ پڑھا میں نے آج اس کو. ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو. طیب آقا جزائری صاحب فرماتے ہیں, ہم لوگوں کے زمانے میں تھے, حمید الحسن صاحب قبلہ ہے نا, ان کے جو ہے کچھ عزیز ہوتے تھے جو ہے وہ, تو وہ نقل کرتے ہیں طیب صاحب کہ وہ کوئی پاکستان سے کوئی عالم پہنچے مشہد مقدس زیارت کے لیے, ان سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا بھیا یہاں سے کربلا جاؤ گے؟ کہ نہیں صاحب بس مشہدی تک. عجیب آدمی ہو یار, یہاں تک آ کے آدمی اور کربلا نہ جائے. کہنے صاحب ویزا ویزا کہا جائے گا. خیر گئے وہاں, لائن وائن میں لگے رہے دو لوگ ہم لوگ, اور وہاں سے ٹرکا دیے گئے. تو یہی نسخہ میرے پاس تھا. ہم نے کہا یار 100 نہیں 1000 کی نظر کرتے ہیں صلوات جناب ام البنین کو. تب تک انہوں نے کہا یار وہ پاکستانی سفیر کے نام خط لائے ہیں, چلو اس کو دیا ہے. وہاں گئے دینے, تو وہ سفیر صاحب تھے, اور یہاں سے کیا ارادہ ہے, آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہنا ارادہ کیا, کربلا جانا تھا, ویزا ہی نہیں ملا, وہ ریجیکٹ ہو گیا. کلنا اچھا رکو, کلنے صاحب 2 اپلیکیشن ہم لوگوں کی طرف سے, ایک اپنی بنا کے تینوں صاحب ایمبیسی کے تھرو بھیج دیا, اور فلاں دن آ جائیے. وہاں پہنچے, کہلے سب سے پہلا نام میرا پکارا گیا, پاسپورٹ کھولتے 3 مہینے کا ویزا لگا ہوا ہے. تو یہ ہم آپ کو نسخہ بتا کے جا رہے ہیں. کوئی بھی حاجت ہے, ضرورت ہے, ام البنین علیہ السلام کو ہدیہ کیجئے. عباس علیہ السلام کی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ 2 چیزیں واقعی, جو ماں کی بات ہے وہی بیٹے میں آتی ہے. بشیر کہتے ہیں کہ مدینے کے باہر امام نے قافلہ روک دیا. بشیر, جی مولا, تمہارا باپ شاعر تھا, کیا تم بھی کچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ جی آقا. کہ چلے جاؤ مدینے کے اندر اور وہاں جا کے ہمارے آنے کی اطلاع دے دو. بشیر کہتے ہیں میں آیا اور میں نے اپنا یہی شعر, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار. اے مدینے والو, اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, حسین قتل کر دیے گئے, دیکھو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ اکبر, اللہ. بشیر کہتے ہیں کہ میرا یہ شعر پڑھنا تھا ایسا جو مدینے سے لوگ نکلے ہیں گھروں سے, اور کیفیت بشیر کا جملہ یہ ہے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی آج امام حسین شہید ہوئے. یہ کیفیت تھی مدینے کی. سب لوگ گھروں سے نکل آئے, کیا بک رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, اور میں نے سب کو اشارہ کیا, وہ سامنے قافلہ ٹھہرا جاؤ, سامنے قافلہ ٹھہرا جاؤ. اتنے میں کسی نے کہا بشیر بہت سنبھل کے, بشیر بہت سنبھل کے. کیا ہوا؟ کہ وہ جو سامنے آ رہی ہیں بی بی نا, وہ عباس کی ماں ہے. عباس کی ماں ہے. بشیر کہتا میں الرٹ ہو گیا, آئیں, کیا خبر لائے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ خود بشیر کہتا ہے کہ پہلے کہیں پڑھا تھا, آج پھر اتفاق سے اس روایت پہ نظر پڑ گئی. میں نے سوچا کہ امام حسین کا نام نہ لوں, پتہ نہیں کیا کیفیت ہو, تو میں نے ایک بیٹے کا ذکر کر دیا, مارے گئے. اے بشیر, حسین کی بتا, یہ ماں ہے جو کربلا میں عباس دیا. بشیر, میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا, میں نے تیسرے بیٹے کا نام لے لیا. فرماتی ہیں بشیر حسین کی بتاؤ. بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اب کی عباس کا نام لے لو تو پھر یہ بے چین ہو جائیں گے, میں امام حسین کی شہادت بتانے سے بچ جاؤں گا. میں نے کہا بی بی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فرزند عباس بھی مار دیا گیا. اب جو جملہ لکھا ہے
بس ایک فرق ہے، پہلے کہیں پڑھا تھا ولدی، آج جو دیکھا اولادی، مطلب وہی ایک ہے. بشیر ولدی یا اولادی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ. اے بشیر میرے بیٹے کیا، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان سب حسین پر قربان ہو جائے. بتاتا کیوں نہیں حسین کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے بھی ہوا یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، اس سے بھی ام البنین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. سیدھے گئی ہیں روضہ رسول پر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیدھے جا کے پرسہ دیا ہے ام البنین کو. معلوم ہے؟ اللہ اکبر. عجیب روایت ہے. بس آخری بات اور ختم و دعا. اب وہ منظر تو نہیں بتا سکتا میں کہ جب حضرت زینب ملی ہوں گی جناب ام البنین سے کیا ہوا. بہرحال جب رونا وونا ہو گیا تو تب اچانک روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا اماں تمہارے لیے سوغات لائی ہوں. اماں تمہارے لیے سوغات لائی ہوں. اس سفر سے کوئی سوغات ایسے سفر سے لاتا ہے؟ کیا لائی ہے؟ روایت کہتی بھرے مجمع میں عورتوں نے دیکھا کہ بی بی نے چادر کے نیچے سے عباس کی خون آلود سپر نکالی. اماں اللہ اکبر. اب دھیرے دھیرے نارمل ہو گیا معاملہ، مگر ام البنین ہے کہ جن کو قرار نہیں ہے، جاتی ہیں بقیع میں بیٹھ جاتی ہیں، پہلے اپنے چاروں بچوں کی قبر بناتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں میں تم پر نہیں روؤں گی. ایمان یہ ہے میں تم پر نہیں روؤں گی، تمہاری تو ماں موجود ہے. پھر ایک پانچویں قبر بناتی تھی امام حسین، کہتی تھی میں اس کو روؤں گا جس کی ماں اس دنیا میں. بس ایک جگہ ہے جہاں وہ مرثیہ پڑھتی تھی، کہتی تھی یا لیت اکما اخبرو بان العباس قطیع الیمینی. کہتے کاش یہ بات سچ نہ ہوتی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. پھر کہتی ہے بیٹا کاش تیرے بازو ہوتے فما دنا من کا حد، تو پھر کوئی میرے لال عباس کے قریب نہیں